ماہر مس دلدل، ایسا لگا کہ جیسے کثر الطین الاسود، جہاں ایسے کالی مٹی زیادہ ہو، الطین الاسود، تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج کسی گدلے پانی میں، گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہو. آبادی وہاں ختم تھی. وہاں کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. کہا کہ سدھر جاؤ، تبلیغ کر رہا ہوں میں، تبلیغ کر رہا ہوں. اور یہ تینوں سفر اس کے تبلیغی ہی ہیں. اللہ اکبر. دیکھو زینت چھوڑ دیا اس نے اللہ کے لیے، یہاں بھی وہی زینت ہے. اور وہاں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں وہاں علم کی زینت ہے. اب دیکھ رہے ہیں علم کی زینت کے لیے ایک بہت بڑا نبی جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے حقیقت میں، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے پڑا ہے. علم کی زینت ہے وہ، اور وہ بھی دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو بولے جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے ہم بہترین بدلہ دیں گے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى. پھر دوسرا سفر ہے، یہ تو کافر لوگ تھے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہ دوسرا سفر ہے اس کا، جو جہاں سے سورج نکلتا ہے. مغرب الشمس میں تو گیا وہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، مطلع الشمس جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک گیا. یہاں بھی آبادی ختم تھی، آگے کچھ نہیں تھا. یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں ایسی قوم تھی کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی. اب یہ ہے سورج اور اس کے درمیان کوئی اوٹ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ کپڑا وپڑا نہیں ہے. شاید لوگ ننگے رہتے تھے اور مکان بنانے کا دستور نہیں تھا. بالکل جنگلی قبیلے تھے، ایسے ہی رہتے تھے، ننگے پتے وتے ڈال لیے، ایسا کچھ انداز تھا. اور بارش وارش ہوئی تو کسی غار وار میں گھس گئے یا کسی پیڑ کے نیچے لیٹ گئے. یعنی مکان بنانے کا دستور ہے. ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی آڑ نہیں تھی. ڈائریکٹ سورج ان کے بدن کے اوپر پڑتا تھا. وہاں پہنچے غیر مہذب انسیولائزڈ پیپل رہتے تھے وہاں پہ، غیر مہذب لوگ. اور تیسرا سفر یہ مشرق، یہ شمال مشرق کی طرف، شمال کی طرف. وہاں پہنچے تو ایسے لوگ تھے جو بڑی مشکل سے زبان سمجھتے تھے. لا یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا، بڑی مشکل سے بات سمجھتے تھے. انہوں نے اشارے میں یا کچھ ترجمان تھا وہ کچھ بتایا اس نے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. بولے یہ متمدن آبادی ہے، اچھے لوگ یہاں رہتے، لیکن یہ جو درہ ہے اس درے سے اس پار، اس درے کے ادھر یاجوج ماجوج رہتے ہیں. وہ بالکل وحشی قبائل ہے. اور آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو بحر کیسپین کے ساحل کے اوپر جو پورا کا پورا پھیلا ہوا سلسلہ ہے اس پر وہ لوگ بستے تھے. بحر کیسپین آپ دیکھیں نا، کیسپین سی، تو کیسپین سی کے ساحل کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ لوگ بستے، یہ وحشی قبائل تھے. تو اسی درے کے ذریعے یہ متمدن آبادیوں کے اوپر آ جاتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، پیسے ویسے لوٹ کر چلے جاتے تھے. کہا کہ ہم لوگ ان لوگوں سے بہت پریشان ہیں، یہ درہ بند کرا دیجئے، جتنا پیسہ لگتا ہے ہم دے دیں گے. کہا کہ پیسوں کی ضرورت نہیں، پیسہ میں لگا دیتا ہوں، صرف مین پاور چاہیے، منی پاور میں کر دیتا ہوں، مین پاور چاہیے، آدمی لگائیے. لوہا منگوایا گیا اور لوہے کو تہ بتا، یہ انجینئرنگ ایک انجینئر کے لیے پڑھنے جیسا ہے. اس کی پوری تفصیل اگر آپ نیٹ سے نکالیں گے تو پوری تفصیل آپ پڑھ لیجئے اس کی، یہ کیسے بنا ہے. جیسے اب یہ درہ ہے، یہ اب یہ کھلا ہوا ہے اسے، تو تہ بتا لوہے کی جو چادریں بچھائی گئیں اور اس کے بعد لکڑی ڈال کر کے آگ لگا دی گئی اور لوہا پگھل کر کے ایک چادر دوسری چادر سے مل گئی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ تانبا لاؤ، اور تانبا لا کر کے پگھلایا گیا تو اس میں جو درزیں تھیں، جو جگہ خالی تھی، وہاں پر یہ پگھلا ہوا تانبا پہنچ گیا. اور پھر اس کو ایک سلیب کے انداز میں اس کو صاف کر دیا گیا کہ نہ تو اس میں ہول کیا جا سکتا تھا اور نہ تو کوئی آدمی سلیپری ہونے کی وجہ سے کوئی چڑھ سکتا تھا. یعنی گویا کہ مضبوط بھی کافی ہو گیا اور دوسرے سلیپری تھا. سلیپری کا مطلب کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، سلپ ہو کر کے گر جاتا تھا. اتنی مضبوط دیوار اس نے بنائی. اس کا نام سد ذوالقرنین جی. اور اس نے اللہ کے لیے بنایا، اس نے صرف اللہ کے لیے. اس سے نکتہ کیا ملا؟ بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی تکلیفوں کا خیال رکھیں. ان سے پیسے لینے کے بجائے خود حکومت کے خزانے سے پیسہ لگائیں. یہاں معاملہ الٹا ہے. کون قرآن کو دیکھتا ہے، کون قرآن کو پڑھتا ہے. تو پیٹو، لات جوتے کھاؤ، چھوڑ. اب یہ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے عجائبات ہیں سب سورہ کہف میں. 300 سال تک سوتے رہے، عجوبہ نہیں ہے.
اب یہاں بھی دیکھیے حضرت زکریا کی دعا اے ہے، یہ دعا کا طریقہ سیکھو کیسے مانگا ہے انہوں نے، مل جاتا. انہیں بچہ چاہیے وہ بھی بڑھاپے میں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ کاف ہا یا عین صاد جو ہے یہ خود اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو اس کی مراد معلوم ہے، مگر ہیبت تاری ہو جاتی ہے. یہ جو حروف ہیں سب کاف ہا یا عین صاد، لگتا کوئی کوڈ ہے. یہ ابھی کوڈ کھولا نہیں آج تک. یہ کوڈ جو ہے نا وہ لاکڈ ہے، یہ پتہ نہیں کب لاک کیا جائے گا. یہ اللہ نے اس کو لاک کر دیا ہے، لاکڈ ہے وہ. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. چپکے چپکے مانگ رہے تھے. چپکے چپکے کیوں؟ چپکے چپکے مانگنے میں اخلاص بھی ہے، اور دوسرے کوئی یہ نہ کہے پاگل آدمی ہے، بڈھا ہو گیا ابھی بچہ چاہ رہا ہے بولے تو دھیرے دھیرے بولتے تھے. اور دعا کس طرح کر دھیرے دھیرے ایک ہو گیا. قال رب انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ہڈیاں کمزور ہو گئی. کتنی پیاری بات ہے. اور جانتے ہیں کہ ہڈیاں ہی پورے بدن کی اساس ہوتی ہیں. ہڈیاں کمزور ہو جائیں پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے. کیا دعا ہے اور کیا کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رب کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام. ہمارا رب ایسا بولتا ہے جی. قال رب انی وہن العظم منی، میری اور تمام ہڈیاں نہیں، وہنا عظمی نہیں کہا، وہن العظم منی کہا. یہ تعبیر دیکھو. کچھ ہڈیاں سلامت ہیں ورنہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا میں، تو کچھ ہڈیاں ابھی سلامت ہے. تقریباً تمام ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں. اچھا. واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے میرے رب. تو بوڑھے لوگ ایسی دعا کریں، میں ایسی دعا کرتا ہوں. میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے رب میرے بال سفید ہو گئے. بال کا سفید ہونا کیا ہے؟ رسول الموت ہے، یہ موت کا قاصد ہے. جب تک بال کالے تھے تب تک خوب مستیاں کر لیں. اب یہ بال سفید ہو گئے ہیں. یہ کوا جو ہے نا اب یہ بگلا بن گیا ہے، اور یہ بگلا بننا اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ اب چلو، چلنے کا ٹائم آ گیا ہے. رسول الموت ہے، موت کا قاصد ہے یہ جی. اس وجہ سفید بال اکھاڑنا نہیں چاہیے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں نے جب بھی دعا مانگی تو نے کبھی مجھے نامراد نہیں کیا، میری ہر دعا قبول فرمائی. اس کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ میرے رب میں نے جتنی بھی دعا مانگی ہے تو نے قبول کی. اس کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو. تو ایک تو دھیرے دھیرے دعا مانگو، دوسرے اپنی عاجزی بیان کرو. میرے رب میں بہت کمزور ہوں، میرے بال سفید ہو گئے. اچھا دیکھو، باطن کا اندر کا ذکر پہلے کیا، ظاہر کا بعد میں کیا. ہڈی کہاں رہتی ہے؟ اندر رہتی ہے نا. تو باطن کا تذکرہ پہلے، واشتعل الراس شیبا، اور بال جو ہے یہ باہر رہتا ہے نا، تو باطن کا تذکرہ پہلے، خارج کا، ظاہر کا بعد میں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھو. اتنی تفسیریں سن رہے ہو، بہت عجیب و غریب کلام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اور اللہ تبارک و تعالی کہ نعمت کا شکر ادا کرو. تو اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. اور یہ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ بچہ دین کے لیے مانگ رہے ہیں. بچہ مانگو تو دین کے لیے مانگو، دین کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دیا، وہ بڑھاپے میں دیا. تو دیکھو بڑھاپے میں بچہ ہونا ٹھیک ہے، پاسبل ہے، بڑی حد تک امپاسبل ہے لیکن بہرحال پاسبل ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ حضرت مریم محراب میں ہیں. اب خوبصورت نوجوان بن کر کے محراب میں آ جاتا ہے. کون؟ جبرائیل، یہ فرشتہ. اب دیکھتے تو خوبصورت ہے، دوسرے طاقتور ہے. کیا صفت بیان کی گئی؟ شرقی جگہ مشرقی کونے میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بشر سوی کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے مساوات ہو، یعنی نقشہ بڑا اچھا، ناک نقشہ بہت اچھا، بہت خوبصورت. اور فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے کتنا خوبصورت ہوگا، اندازہ لگائیے. اب یہ لڑکی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بہکی نہیں، لیکن عفت دیکھیے. اللہ تبارک تعالیٰ، ہماری مائیں اور بہنیں ذرا دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں مریم کی. اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی ہے. ایک نوجوان ہے، تنہائی میں ہے مگر بہکی نہیں ہے، اور طاقتور بھی ہے. کہہ رہی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، اس لیے کہ کمزور ہیں، سامنے طاقتور ہے.
اس کو ہٹا نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ دے رہی ہیں، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا اس سے واسطے سے مانگتی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ واہ، گناہ کے سارے دوائی موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہے، مگر یہ بچی ہے کہ خوبصورت لڑکا دیکھ کر کے بھی اس کے اوپر مائل نہیں ہو رہی ہے، اور اپنی عفت کے لیے اسے درخواست کر رہی ہے، مجھے چھونا نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہے یہ کہ اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ اس عورت کی بڑی تعریف کر رہا ہے، مریم کی۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، میں جبرائیل ہوں میں۔ اور پھر انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور حمل ٹھہر گیا۔ تو ایک ہوتا ہے ماں باپ دونوں موجود ہو بچہ ہو جاتا، ممکن ہے، یہاں تو باپ ہی نہیں ہے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو رہی ہے۔ پہلا تو حیرت انگیز واقعہ ہے ہی، اور دوسرا حیرت انگیز واقعہ کہ یہاں ماں باپ دونوں مگر دونوں بوڑھے ہیں، اور یہاں باپ ہی نہیں ہے سرے سے۔ ابھی دیکھیں، اور اس کے بعد جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، فاجعل مخاض میں ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو بہت کمزور تھی یہ، میں نے پانی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نیچے سے پانی، ریگستان میں پانی کی نہر، سریا کا مطلب ہوتا ہے نہر، نالا نکل دیا، پانی بہ رہا ہے ریگستان میں، یہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد کہا بھوکی ہوں، کہا کہ یہ کھجور کا ٹنڈ منڈ درخت ہے، اس میں پتے بھی نہیں تھے، خالی ایسے کھڑا تھا وہ، پتے بھی نہیں تھے، کہا کہ ہلاؤ اس کو۔ ایک طاقت اور آدمی جس کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتا، ان سے کہا جا رہا ہلاؤ، یعنی اس کا مطلب جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ تو کوشش اور توکل اسی کا نام ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ پانی پر عصا مارو، پانی پر عصا مارنے سے دریا راستہ دے دیتا ہے کیا؟ کس نے کہا ہے؟ لاٹھی میں کوئی دم ہے کہ وہ دریا میں راستہ بنا دے؟ پتھر پر لاٹھی مار دو، ارے پتھر لاٹھی کو کچل دے گا، لاٹھی پتھر کو توڑ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو نا، تم پتھر پر لاٹھی مارو، پتھر کو پھاڑ کر کے اس سے چشمے نکالنا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تم دریا پر لاٹھی مارو، راستہ بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو تم کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، بقیہ ہلانا اور اوپر سے کھجوریں نازل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ پہلے پانی اللہ نے مہیا کیا، نہر، اور اس کے بعد کھجور، اور اس کے بعد جب کھانے کی باری آئی تو فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو پہلے کھانے کا ذکر کیا، بعد میں پینے کا۔ انتظام کا جہاں تک معاملہ تو پہلے پانی کا انتظام ہوا، کھانے سے پہلے آدمی پانی دیکھتا ہے، بعد میں کھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے دیکھتا ہے پانی لے آؤ ذرا، تو پانی پہلے، کھانا بعد میں۔ لیکن جب آدمی کھانے لگتا ہے تو پہلے کھانا کھاتا، بعد میں پانی پیتا، یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پہلے کھاؤ پھر پانی پیو۔ کیا کلام، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد وہ بچہ ہو گیا، لے کر کے آ رہی ہیں، اب سارے گاؤں والے دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں، ہارون کی بہن۔ اب یہاں بھائی کا حوالہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو ڈیوٹی پر ہوتا ہے، ماں گھر کے کام پہ ہے، بہن کا خیال کون رکھے گا، بہن کی نگرانی کون کرے گا؟ بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جی بھائی کی ذمہ داری ہے پہلے۔ یہ دیکھے دادا، بھائی کا حوالہ پہلے دیا گیا، اپنی بہن کے اوپر یہ نگاہ رکھے، باپ تو ڈیوٹی پر ہے، ماں گھر کے کام میں۔ یہ کلام یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے، بولے بول، کہاں سے لائی بچہ؟ اشارہ کرے، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو، بول نہیں رہی ہیں، فاشارت الیہ، اشارہ کرے۔ لوگ کہہ رہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیا بات کرے گا؟ تو بول، کہاں سے لائی بچہ؟ یہ بچہ کیا بولے گا؟ اشارہ کر رہی اس کی طرف۔ حضرت بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج سن آف گاڈ مان رہے، یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا ان کو سن آف گاڈ مان رہی ہے۔ دیکھیے آدمی جو اپنے بارے میں بولے اس کی بات مانی جائے گی، یا دوسرے لوگ جو مان لیں؟ یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، آئی ایم سلیو آف گاڈ، اور یہ کیا بولے؟ ہی از اے سن آف گاڈ۔ یہ کیسے بھی؟ وہ تو کہہ رہے میں عبداللہ ہوں، سلیو آف گاڈ ہوں، تم سن آف گاڈ کیسے مان لو؟ تو گویا کہ یہ اور حیرت انگیز واقعہ ہے
کہ بچہ ہے جس کو بولنا نہیں آتا گہوارے میں بول پڑا ہے. تو دیکھیے پہلے حیرت انگیز چیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز، اس سے بڑی حیرت انگیز. اس کے بعد فرمایا گیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا. یہ تین حالتیں انسان کی، کیا؟ پیدائش، موت اور اٹھایا جانا. یہ تین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں چیزیں زندگی میں ایک بار ہوتی. یہ تینوں چیزیں ایک بار ہوتی خالی تکرار نہیں ہوتی. اس میں پیدا ہوتا ہے ایک بار، مرتا ہے ایک بار، اٹھایا جاتا ہے ایک بار تکرار نہیں ہوتی اس سے. جی جی. کیوں آ گئے؟ ختم کرنا ہے کیا؟ نہیں نہیں. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے کہ کافر جو ہے یہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی جو پوجا کرتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، دنیاوی مفاد. پیسہ مل جائے، بیماری دور ہو جائے، گھر بن جائے. کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کو مانتے نہیں، ان کا پوجا پاٹ کا جو مقصد ہوتا ہے ان کی پوجا یہی ہوتا ہے خالی. بہت عجیب و غریب باتیں ہیں سب. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. کائے کے لیے؟ لی، بیکاز آف دیٹ، لی، تاکہ یکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ان کے لیے قوت بنے. یعنی یہ کچھ مال دے دیں، یہ دے دیں. ان کی پوجا پاٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے، دنیاوی مفاد. بس یہ ہماری عبادت ان کی عبادت میں بنیادی فارق ہے، بنیادی فرق ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، کہا گیا قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ شقی ہو جائیں. شقی کا مطلب کافر یہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا ہے جب سے، تب سے محمد اور ان کے ساتھی سب تھک گئے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں. تھک گئے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی چیز تھکن کے بعد جب ملتی ہے تو اس کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور مفت میں جو چیز مل جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تھکن کے بعد، محنت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. یہ کافر یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ نامراد اور ناکام اور ٹائرڈ ہو جائیں، تھکے ہوئے ہو جائیں. تھکنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، اب تھک رہے ہیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، 5 وقت آ رہے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے تھک رہا ہے، خالی جا کر کے دکان چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہے، تھک رہا ہے. رات میں 1 گھنٹہ تراویح سنتا ہے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر سنتا ہے، اس کے بعد پھر عبادتوں میں لگ جاتا ہے، سحری کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، یہ لا وہ لا، یہ تھک رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن نے یہ ساری چیزیں تمہیں بتائی ہیں نا، یہ تھکنے کے لیے نہیں ہے. اس تھکن کے بعد جو چیز ملنے والی ہے، کبھی تھکن نہیں آئے گی، تم کو جنت ملنے والی ہے اس کے بدلے میں. اللہ، تھکن کے بعد تھکو گے نہیں تو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے. کیا سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کے پاس؟ اس سے تو سب سے زیادہ ڈرتے تھے. حضرت موسیٰ بہت ڈرتے تھے اس سے، بہت بڑا متمرد تھا، بہت بڑا شیطان تھا. تو کہہ رہے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرے رب میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چلتی ہے. سینہ تنگ ہوتا زبان نہیں چلتی. تو سینے کا تنگ ہونا اور زبان نہ چلنا، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو یہ بورنگ ہے، یہ بورنگ ہے. اب اس سے پانی جو ہے دور تک لے جانا ہے جھاڑ واڑ میں ڈالنے کے لیے، درختوں میں. تو کیا کرتے ہیں، وہاں ایک نلکی لگا دیتے ہیں ایسے، برابر ہے، نلکی لگا دیتے، پھر اس کو لے جاتے ہیں کھینچ کر کے. اب یہ نلکی میں سے پانی جا رہا ہے، اس کا جو منہ ہے یہ اس کی زبان نہیں ہے، یہیں سے تو پانی نکل رہا ہے. اب اگر یہاں دبا دو ایسے تو پانی نہیں نکلے گا.
گویا کسی چیز کا تنگ ہو جانا بیچ سے، پھر منہ سے وہ چیز نہیں نکلتی. یہ ہے ضیق صدر اور انطلاق لسان میں ربط ہے. اور دل کا تعلق تو پورے اعضاء سے ہے، نگاہوں سے ہے، زبان سے ہے. اگر آدمی کا دل تنگ ہو، جیسے یہاں میں پکڑ لیتا ہوں، یہاں پر بورنگ چل رہی مگر پانی ادھر نہیں جا رہا، اس لیے کہ یہاں تنگ ہو گئی ہے، تنگ کر دے ہم نے. اس طریقے سے سینے کی تنگی کا تعلق انطلاق لسان سے ہے کہ سینہ تنگ ہو جائے تو آدمی بول نہیں پاتا. کہہ رہے رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے. یہ تنگ ہے نا، تنگ ہے، وہ پانی نہیں جا رہا ہے، کھول دے اس کو تاکہ پانی جائے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اور جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو. جی. وحلل عقدۃ من لسانی، دیکھو عقدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی رسی میں یہ ہے، یہ عقدہ ہے. اب کہیں اگر یہ ہو جائے، یہ عقدہ لگ جائے تو رسی کو استعمال کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میری زبان کے اندر جو یہ گرہ لگ گئی، عقدہ جو گرہ لگ گئی، اس کو کھول دے. اب اس کو کھولنے کے بعد رسی فری ہو گئی ہے، یہ لگا تو فری نہیں ہے، یہ فری ہو گئی. وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی اس گرہ کو کھول دے تاکہ میری زبان فری ہو جائے. یفقہوا قولی، فری ہونے کی وجہ سے تاکہ میری بات سمجھیں وہ. یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، 5 دعائیں ہیں. اور میرا کوئی سپورٹر بنا دے. وزیر کا مطلب ہوتا ہے ملجا، یعنی جس کی طرف میں متوجہ ہو جاؤں، مشورہ لوں. اور ہارون اس سے میرے بھائی سب سے بہتر ہے، اور انہی کو میری پیٹھ مضبوط کر. انہی کے ذریعے پیٹھ مضبوط کرنے کا مطلب کیا؟ عذر کہتے ہیں، وہ ایسے ازار کو بولتے ہیں، وہ جو یہ ہوتا ہے نا، اسے باندھتے ہیں ایسے ازار کو. تو یہ باندھتے کہاں؟ پیٹھ نہ ہو تو کہاں باندھیں گے؟ اسی وجہ سے بیک بولتے ہیں، کہتے ہیں بیکنگ کرنا. بیکنگ بولے تو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی استعمال کیے گئے ہیں یہاں پہ. یہ وشدد بھی ازری، میری پیٹھ کو مضبوط کر. واشرکو فی امری، یہ میرے معاملے میں ان کو شریک کر لے، یعنی میری طرح ان کو نبی بنا دے. اجعلہ نبی مثلی، دیکھو ایک بھائی نے کتنی پیاری دعا کی اپنے بھائی کے لیے کہ میں نبی ہوں تو اللہ ان کو بھی نبی بنا دے. دیکھ رہے ایک بھائی کی کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. جی. اب مقصد کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ یہ جو چیزیں مانگی گئی ہیں دعا میں، مقصد کیا ہے؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں. ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں. دیکھو تسبیح ذکر میں ہے، لیکن تسبیح کو الگ سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح تمام اذکار میں سب سے بہتر ہے. جی. اور انک کنت بنا بصیرا، انک کنت عالما بما یصلحنا، جو ہمیں ضرورت ہے میرے رب وہ تو تجھے معلوم ہی ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. دیکھو اللہ نے فرما بھی دیا، تم نے جو دعا مانگی ہے نا، دعا قبول ہو گئی. چلیے ایک واقعہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ سامری، جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے گئے تو بنی اسرائیل میں ایک منافق تھا جس کا نام سامری تھا. بہت بڑا بدماش تھا. یہ ایمان والا نہیں تھا. اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تورات لانے کے لیے، تو اس نے چندہ کر کے وہاں بنی اسرائیل کے عورتوں سے، لوگوں سے، قوم سے حلی یعنی زیورات جمع کر کے اسے پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا. اور اس انداز سے بنایا کہ جب اس میں سے ہوا جاتی اور پیٹ میں سے گھوم کر کے باہر نکلتی تو ایسا لگتا جیسے یہ ایک بچڑا جو ہے آواز نکال رہا ہے جس کے لیے خوار ہے. کہنے لگا ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ کی موجودگی میں یہ آدمی لوگوں کو بت پرستی اور بچڑا پوجنے پر لگا چکا ہے. حضرت ہارون نے جو وہاں موجود تھے اسے روکنے کی کوشش کی. کچھ لوگ تو رک گئے لیکن کچھ لوگ ان کے مارنے پر آمادہ ہو گئے. لہذا وہ خاموش رہ گئے کہ اس سے تفریق نہ ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، موسیٰ کو آنے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا سب بچڑے کی پوجا میں مشغول ہیں، فوراً ان کی داڑھی پکڑ لی. کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ نہیں کہہ رہے میرے بھائی، ماں کا حوالہ دا تاکہ رحم آ جائے. میری داڑھی مت پکڑیے آپ. مارنے لگے داڑھی پکڑ کر. یہ کیا ہوا؟ بولے کہا یہ مان نہیں رہا تھا. بولا کون ہے یہ؟ بولے سامری. بولے بلا اس کو. بلا قال فما خطبک یا سامری، یہ کیا رے تو نے جنجال کیا کھڑا کر رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ایسی چیز سوجھی جو کسی کو نہیں سوجھی. کیا؟ وہ بتا رہا ہے کہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ وہ دیکھا کہ جہاں وہ پڑتی ہے تہاں سبزی
یعنی چیز ہری ہو جاتی ہے. یہ خود بنایا اس نے, ورنہ منافق کہاں جبرائیل کو دیکھ سکتا ہے؟ غلط بات ہے. تو ایسی سوجھی مجھے جو کسی کو نہیں سوجھی. کہا کہ بیٹا تجھے بتاتا ہوں میں, اس بت کی, اس بچڑے کی سزا یہ ہے کہ اسے میں جلا دیتا ہوں, پھر اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہوں, دریا میں بہا دیتا ہوں. وہی کیا انہوں نے. اچھا, اور اس کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ بولے لا میساس, ایک تو یہاں سے دور ہو جا اور اب لوگوں کے ساتھ مت رہنا. کہتے یہ بھاگ گیا اور جنگلوں میں گھومتا رہتا تھا, کوئی آدمی اس کو ملتا تو بولتا لا میساس, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می. کہتے ہیں کہ اگر اتفاق سے کوئی اس کو چھو لیتا تو ماس اور ممسوس دونوں کے دونوں بخار میں مبتلا ہو جائے. چھونے والا بھی اور اس کو چھوتے تھے جس کو, وہ سامری کو, وہ بھی بخار میں ہو جاتا. لہذا کسی آدمی کو دیکھتا تو بھاگتا تھا, ڈونٹ ٹچ می, ڈونٹ ٹچ می. زندگی بھر ایسے تڑپ تڑپ کر کے مرتا گیا. اچھوت بنا دیا گیا اس کو. غالباً لامساسیت کا, اچھوت کا جو عقیدہ ان لوگوں نے لیا ہے, ایک قوم نے شاید یہیں سے لیا ہے, اچھوت کا, مر گیا ہے. اس کے بعد بہت شاندار بات کہی گئی, بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا, اس کی طرف آنکھیں پھیلا کر مت دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا, جو کافروں کو ہم نے, مذہب بیزاروں کو ہم نے جو نعمت دے رکھی ہے, جو دنیا دے رکھی ہے, اس کی طرف آنکھیں مت پھیلاؤ, مد عین مت کرو. اب آنکھیں پھیلانے سے منع کر دیا گیا تو ہاتھ پھیلانے سے تو بدرجہ اولیٰ منع کر دیا گیا ہے. آنکھیں مت پھیلاؤ تو ہاتھ پھیلانا تو اور زیادہ منع ہے. کیوں؟ زہرت الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کی کلی ہے. زہرہ مینس کلی, پھول, اور پھول هذه الازهار تزبل وتتساقط على الارض وتتناثر. پھول مرجھا کر کے گر جاتے ہیں, جیسے وہ شیلے نے کہا نہیں ہے, the flower that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay comes and does fly. بولتا ہے یہ پھول جو آج کھلتا ہے تھوڑی دیر بعد مرجھا کر گر جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ہے, the flower that smiles today tomorrow dies, all that we wish to stay. شیلے کی نظم ہے یہ. تو یہ دنیا ایک پھول ہے, اور پھول تھوڑی دیر تک رہتا ہے, اس کے بعد مرجھا کر کے گر جاتا ہے. تو کائے کو ایسی چیز کے پیچھے پڑ رہے ہو جو تھوڑی دیر رہے اور مرجھا کر گر جائے؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اللہ کا جو رزق جنت وہ باقی رہنے والی ہے. تو فانی کے مقابلے میں باقی کو پسند کرو نا, فانی کے پیچھے کو پڑے, وہ پھول ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد مرجھا کر کے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا گیا آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے. کسی نے کہا ہے کہ من اقام صلاتہ وامر اہلہ باقامتہا وسع اللہ رزقہ. کہا گیا کہ جو آدمی نماز کا پابند ہو اور اپنے اہل و عیال کو, گھر میں بیوی کو, بچوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا. وسع اللہ, کر کے دیکھ لو. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.